آج کل ایک مسئلہ زیر بحث ہے۔ علامہ عمر فیض قادری صاحب آپ راولپنڈی، انہوں نے ایک جلسے میں تقریر کے دوران کہا کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر جس علی نے بت توڑے ہیں وہ علی ابن ابی العاص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں۔ جب یہ بیان وائرل ہوا تو اس بیان کا جواب دیتے ہوئے مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے اپنی کتاب میں اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اہل نبوت کے حضور، اس کے صفحہ نمبر 85 پر مفتی صاحب نے لکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو بتوں سے پاک کیا تو اس وقت آپ کے ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر کعبہ کے بت توڑے۔ اور آگے لکھتے ہیں ان بد نصیبوں میں سے ایک نام نہاد خطیب کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کعبے میں رکھے گئے بت جس علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر توڑے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا علی بن ابی العاص رضی اللہ عنہ ہے، نہ کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور اس پر میرے پاس بہت سارے حوالہ جات موجود ہیں۔ اب دو بیان ہمارے سامنے آئے، ایک بیان علامہ عمر فیض قادری صاحب کا اور ایک بیان مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کا۔ دونوں نے ایک بات کی ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر چڑھ کر علی رضی اللہ تعالیٰ نے بت توڑے۔ وہ کہتے ہیں کہ علی بن ابی العاص ہیں اور مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس پر انشاءاللہ میں دلائل کے ساتھ حوالہ جات پیش کروں گا۔ علامہ عمر فیض قادری صاحب نے جو بات کی ہے بالکل اس پر کوئی مستند کتاب کا حوالہ انہوں نے پیش نہیں کیا۔ اگر وہ کوئی مستند کتب کے حوالے اس مسئلے پر پیش کریں گے تو ان کی تحقیق پر غور کیا جائے گا۔ باقی رہی مفتی صاحب کی بات تو وہ بھی تحقیق کے برعکس ہے، انہوں نے بت توڑنے کا مولا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو واقعہ بیان کیا اس کو جوڑا ہے فتح مکہ کے ساتھ، حالانکہ اس کا تعلق فتح مکہ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ہے ہجرت سے پہلے کے ساتھ، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی، ہجرت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اب احادیث میں ہمیں فتح مکہ کے حوالے سے جو روایات ملتی ہیں ان پر انشاءاللہ میں بڑے مختصر اور جامع انداز میں بیان کروں گا۔ علامہ عمر فیض قادری صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فتح مکہ کے دن ردیف حضور کے صحابی کوئی حضور کے ردیف تھے لیکن نام ذکر نہیں کیا، حالانکہ یہ بات بھی بالکل تحقیق کے برعکس ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ردیف کا باقاعدہ سے نام ذکر کیا، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2988 اور 4299 نمبر دونوں روایت موجود ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ردیف کا باقاعدہ سے ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ردیف تھے فتح مکہ کے دن یعنی حضور کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے وہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جبکہ دیگر جو کتابیں ہیں صحابہ کی سوانے کے والے سے الاصابہ فی تمییز صحابہ امام ابن حجر اسقلانی کی، اسد الغابہ امام جزیر رحمۃ اللہ علیہ کی، حافظ ابن عبد البر اندلسی کی کتاب الاستیاب، ان تمام میں یہ واقعہ بیان موجود ہے کہ فتح مکہ کے دن علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ردیف تھے۔ تو صحیح بخاری میں حضرت اسامہ کا ذکر ہے اور دیگر کتابوں میں حضرت علی ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر موجود ہے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ردیف تھے۔ اب جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف داخل ہوئے تو جب حضور مطاف میں داخل ہوئے تو اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے بتوں کو توڑا، صحیح بخاری میں 4287 نمبر حدیث ہے۔ اب دونوں کی طرف سے یہ تاثر ملتا ہے کہ بت جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر 360 رکھے ہوئے تھے جن کو توڑا گیا ہے، حالانکہ جو احادیث میں پڑھنے لگا ہوں ان سے یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ بت جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر نہیں رکھے ہوئے تھے بلکہ 360 بت وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد پڑے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4287۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ داخل نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تا یوم الفتح
وحول البیت 60 و 300 نصب. فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف داخل ہوئے تو بیت اللہ کے گرد 360 بت موجود تھے. حول البیت، بیت اللہ کے ارد گرد. اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4622 ہے، اس میں لفظ فاتا علی صنم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بت کے پاس آئے، الی جنب البیت، جو بیت اللہ کے ایک طرف رکھا ہوا تھا. اور 4625 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کی، اس میں بھی یہی لفظ ہے کہ داخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا وحول الکعبۃ 360 نصبا، کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے. ایک تو ان حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بت جو 360 تھے وہ بیت اللہ کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت اللہ شریف تشریف لے کے آئے، حضور نے جب چابی منگوائی، عثمان بن طلحہ جب چابی لے کے آئے، دروازہ کھولا گیا تو اندر تصاویر موجود تھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3352، 4288 اور سنن ابی داؤد کی 2027 نمبر حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہوئے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کے اندر داخل ہونے سے انکار کر دیا. اور فرماتے ہیں کہ داخل نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا یوم الفتح. اگلی حدیث ہے 4288 کہ ابا ان یدخل البیت، حضور نے انکار کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے اندر داخل ہوں، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ بیت اللہ شریف کے اندر جو تصاویر ہیں ان کو مٹا دیا جائے. اب جب حضور نے بیت اللہ کے اندر تصاویر کو مٹانے کا حکم دیا، یہ حکم کس کو دیا؟ سنن ابی داؤد، سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 4156 ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر فاروق کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور ان یاتی الکعبۃ فیمحوا کل صورۃ فیہا، بیت اللہ شریف جائیں اور بیت اللہ کے اندر جتنی تصاویر ہیں ان تصاویر کو مٹا ڈالیں. سنن ابی داؤد میں بھی ہے اور مسند احمد میں اس کے کئی طرق ہیں. صحیح ابن حبان میں 5857 نمبر حدیث ہے. اب بیت اللہ شریف میں اندر داخل ہونے کی باری ہے فتح مکہ کے دن. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 4299 نمبر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو لوگ بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے ان میں حضرت اسامہ بن زید، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن طلحہ، یہ 3 اشخاص سے. اور مسند احمد ابن حنبل کی 1804 نمبر حدیث ہے کہ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. تو یہ 4 لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے. جب یہ چاروں حضور کے ساتھ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے تو سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2023، ابن ماجہ شریف کی سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3063 ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر صحابہ نے دروازہ بند کر دیا. یہ چاروں اندر گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، بیت اللہ کا دروازہ بند کر دیا گیا. صرف 4 لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، 5واں بندہ نہیں تھا. تو یہ ساری احادیث بتاتی ہیں کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر چڑھ کے بیت اللہ شریف کے اندر بتوں کو توڑنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ احادیث میں بالکل صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ وہ حول الکعبہ تھے الی جنب الکعبہ تھے، وہ بت پڑے ہوئے تھے جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو چھڑی مبارک سے اپنے عصا مبارک سے مار مار کے توڑا. اور جاء الحق وزہق الباطل، یہ آیت مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار تلاوت فرمائی. اب رہا واقعہ مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بت توڑنے کا، تو یقیناً وہ واقعہ بھی کتب حدیث میں درجنوں کتابوں میں موجود ہے. مثال کے طور پر مسند احمد ابن حنبل کی حدیث نمبر 645، مسند ابی یعلا کی حدیث نمبر 292 اور الموجب الکبیر طبرانی میں، المستدرک میں، مسلم بزار میں، السنن الکبری للنسائی میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مجموع الزوائد میں، تہذیب الاثار امام طبری کی ان کتب میں یہ روایت موجود ہے. سند کے اعتبار سے امام طبری نے اس کی سند کو صحیح کہا، امام حاکم نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے. حافظ ذہبی نے کہا کہ اس کی سند نظیف ہے لیکن اس کا متن منکر ہے. اگر یہ روایت، اچھا امام طبری نے اس کو صحیح کہا ہے سند کے اعتبار سے، اور نیچے لکھا کہ بعض
بلکہ کہا کہ کچھ لوگوں نے، کچھ علماء نے، کچھ محدثین نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے، اور اس کے ضعیف یا اس کے کمزور ہونے کی 3 علتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ روایت صرف منفرد روایت ہے، اس کو بیان کرنے والا کوئی اور راوی نہیں سوائے ابو مریم کے، اور دوسرا ابو مریم سے نعیم بن حکیم منفرد ہے، کسی اور نے اس کو بیان نہیں کیا، آگے اس کی علتیں بیان کی ہیں۔ اعلیٰ سبیل تنزل اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ روایت درجہ صحت کو نہیں پہنچتی، تب بھی مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے مناقب میں، ان کی فضیلت اور شان میں ہے، اور یہ محدثین کا ایک مسلمہ ضابطہ اور قانون ہے کہ فضائل میں، ترغیب و ترہیب میں، زہد، اخلاق، قصص میں اور مناقب میں ضعیف حدیث بھی آئے تو وہ قابل قبول ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ محدثین علماء نے اس حدیث کو قبول کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث اور وہ روایت کیا ہے جس میں مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے نبی کریم علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہو کے، کندھوں پر چڑھ کے بیت اللہ کی چھت پر جا کر بت توڑنے کا واقعہ ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس میں 5 الفاظ جو ہیں وہ قابل غور ہیں۔ نمبر 1، مولا علی فرماتے ہیں، مسند اعلیٰ حدیث نمبر 292، فرماتے ہیں انطلقت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلا حتی اتینا الکعبۃ، فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا حتیٰ رات کے وقت، لیلاً رات کے وقت، حتیٰ اتینا الکعبۃ، حتیٰ کہ ہم کعبہ پہنچے۔ تہذیب الاثار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 236 ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 236 ہے، اس میں بھی یہی الفاظ موجود ہیں۔ اور دوسرا لفظ ہے الی الاصنام التی فوق الکعبۃ، مولا علی فرماتے ہیں ان بتوں تک پہنچے جو کعبہ کے اوپر تھے، فوق الکعبۃ، تہذیب الاثار صفحہ نمبر 236 ہے، 4تھی جلد کا۔ اور فرماتے ہیں صعدت علی البیت اور صعدت علی الکعبۃ، میں بیت اللہ پر چڑھا، میں خانہ کعبہ پر چڑھا، تہذیب الاثار میں موجود ہے، اور مسند احمد ابن حنبل کی روایت نمبر 445 میں یہ لفظ موجود ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا لفظ ہے فانطلقت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نستبق حتى توارينا بالبيوت خشیت ان یلقانا احد من الناس، فرماتے ہیں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو توڑنے کے بعد ہم چلے، حتیٰ کہ ہم دوڑ کے تیزی سے چلے، حتیٰ کہ ہم نے مکانوں کی اوڑ لے لی، خشیت ان یلقانا احد من الناس، اس ڈر سے کہ لوگوں میں سے کوئی ہمیں مل نہ جائے، ہماری کسی کے ساتھ ملاقات نہ ہو جائے۔ اور 5واں اور آخری جو جملہ وہ یہ دیکھیں، مولا علی فرماتا ہے جب ہم نے بت خانہ کعبہ کی چھت پر سے توڑ دیے، فلم یرفع علیہا بعد، تہذیب الاثار مسند اعلیٰ کی روایت جو میں نے حوالے اس کے دے دیے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب سے ہم نے خانہ کعبہ کی چھت پر سے بت توڑے ہیں، اس کے بعد بیت اللہ کی چھت پر بت نہیں رکھے گئے۔ تو یہ 5 کلمات اور الفاظ اس بات کا بین اور واضح ثبوت ہیں کہ یہ واقعہ بتوں کو توڑنے کا، یہ فتح مکہ کا واقعہ، کیونکہ اس میں ذکر ہے کہ رات کے وقت توڑے گا، ذکر ہے کہ وہ بت خانہ کعبہ کی چھت پر موجود ہے، اور اس میں ذکر ہے مولا علی کہتے ہیں میں بیت اللہ کی چھت پر چڑھ گیا، اور اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ ہم رات کے وقت میں اور نبی کریم علیہ السلام آ گئے اور ہمیں کسی نے دیکھا نہیں ہے، اور اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب ہم نے بت توڑ دیے تو پھر اس کے بعد بیت اللہ کی چھت پر بت نہیں رکھے گئے۔ تو یہ ساری تحقیق اس بات کا بین اور واضح ثبوت ہے کہ یہ واقعہ فتح مکہ کا نہیں ہے، لہذا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کا اس کو فتح مکہ کے ساتھ جوڑنا یہ بھی تحقیق کے مطابق نہیں ہے، اور علامہ عمر فیض قاضی صاحب کا سرے سے واقعے کا انکار کرنا یہ بھی حقیقت کے برعکس حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔ جو بات بندہ نے چیزیں بیان کی ہے، علامہ برہان الدین حلبی سیرت حلبیہ کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 124 پر اسی واقعے کو فتح مکہ کے حوالے سے ہی اسی باب میں ذکر کیا ہے، لیکن ذکر کر کے کہتے ہیں وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، کہتے ہیں یہ ساری حدیث اس بات پر دلال کرتی ہے کہ یہ واقعہ فتح مکہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو اپنی کتاب مطلع القمرین کے صفحہ نمبر 82 پر بیان کی ہے، اس میں بھی اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو فتح مکہ کے ساتھ نہیں جوڑا، بلکہ اعلیٰ لکھتے ہیں سقف کعبہ سے بت گرائے، اور جب وہ بلند اختر چڑھا اپنے کو ایسے مقام رفیع پر پایا کہ فرماتا ہے انہو لیخیل الی انی لو شئت لنلت افق السماء، مجھے خیال آتا تھا اگر چاہوں تو آسمان کا کنارہ چھو لوں۔ ہاں وہ علی ہے
بالا منزلت والا کرم اللہ تعالی وجہہ، تو اعلیٰ عظیم البرکت بھی فرماتے ہیں سقف کعبہ سے بت گرائے، بیت اللہ کے اندر سے نہیں بلکہ سقف کعبہ سے، اور سقف کعبہ سے یعنی کعبہ کی چھت سے بت گرانے کا واقعہ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ. اور